خطاب کے لیے جلوہ فرما ہو رہے ہیں اسی کتاب کی تحقیق اور تدوین کرنے والے سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا جناب حضرت علامہ مولانا محمد عارف جاوید نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ، اور انہیں فرماتے ہیں جو بھی عطا ہوا ہے حضور ابو البیان پیر طریقت ولی کامل علم و حکمت کا دریا جناب حضرت قبلہ پیر محمد سید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور عالمی مبلغ اسلام خطیب العصر جناب حضرت علامہ مولانا علامہ رضا ثاقب مصطفی، جن کی گفتگو جو ہے الحمدللہ دلوں میں نہیں روحوں میں اترتی ہے۔ رب کائنات نے انہیں نوازا ہے، انہی بارگاہوں سے انہی ہستیوں سے فیض یاب جناب حضرت علامہ خطیب اہل سنت فخر اہل سنت علامہ محمد عارف جاوید نقشبندی۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں اس سے پہلے کہ خطبہ پڑھوں، میں قاری صاحب کی بہت ساری گفتگو میں چند جملوں میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب اصل میں مجھ پر انعام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ میں 10 سال سے خلفائے راشدین کے مناقب جمع کر رہا تھا۔ اس رمضان المبارک میں میرے میاں صاحب میرے بھائی ہیں، جانتے ہیں، میں نے ان کو فائنل کرنے کا ترتیب کا ارادہ کیا۔ 21 رمضان المبارک یوم مولا کائنات پہ مجھے ایک دوست، ان سے میں نے بتایا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ بی بی جان کی بارگاہ میں بھی کوئی تحفہ پیش کیا ہے؟ قاری صاحب اللہ کی قسم، اور آپ جانتے ہیں آج میاں سرور الوی صاحب، ٹھیک ہے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی ارادہ ہے۔ کہتے ہیں پھر کریں۔ وہ جنہیں 10 سال سے اکٹھا کر رہا تھا وہ ابھی باقی ہیں، یہ 4 مہینوں میں چھپ کے بھی آ گئی ہے۔ یہ 4 مہینوں میں چھپ کے بھی آ گئی ہے۔ وفا کی پیکر حیا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، وفا کی پیکر حیا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کی گود میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ ہے عروس بات یہ سادی کی، ہے عروس بات یہ سادی کی، ایک دن انہوں نے خوشی خوشی یہ پیاری نعت نبی لکھی، بلغ العلا بکمالہ، لکھے پہلے 3 جو مصرعے تو خصال ہی پہ اٹک گئے، لکھے پہلے 3 جو مصرعے تو خصال ہی پہ اٹک گئے، بڑے آگے پر نہیں بڑھ سکے، کشف الدجی بجمالہ، ملے شب کو خواب میں مصطفیٰ، ملے شب کو خواب میں مصطفیٰ، کہا نعت اپنی وہ پڑھ ذرا، یکے بعد دیگرے یوں کہا، حسنت جمیع خصالہ، تو نصیب سادی کا جاگ اٹھا،
کھلے لب حضور کے یوں کہا، ارے کہتا کیوں نہیں سعدیہ صلو علیہ وآلہ، ارے کہتا کیوں نہیں سعدیہ صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، آقا میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ تیرے گلشن میں کھلے پھول علی جیسے بھی، تیرے گلشن میں کھلے پھول علی جیسے بھی، باغ دنیا میں تجھ جیسا کوئی مالی نہ ہوا۔ ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات طلب، ایک چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا۔ تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا، اور آقا کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، کوئی بھی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا، کوئی بھی انسان محمد سا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا، اساں ہور ڈٹھا۔ اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا، اسی اور ڈٹھا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، کوئی بھی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ معزز سامعین، حضرات ذی وقار، میرے انتہائی محترم محتشم، میرے سر کا تاج، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجدو، اور برادر مکرم، میرے کلاس فیلو، میرے دوست، اور پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما جناب حضرت علامہ مولانا طاہر رضا قادری صاحب، اور فصیح اللسان جناب قبلہ قاری محمد یونس قادری صاحب، اور دیگر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ سید زادی میں نے شاہ جی کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے کہا تھا، سرکار مجھے یہاں، میں آپ تشریف رکھے، میں نیچے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، تو یہ پیر صاحب کا حکم ہے، وگرنہ مجھ میں جرت نہیں۔ میں تو ساری زندگی جب سے آنکھ کھولی ہے، ماں باپ نے یہی سکھایا ہے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، کے بھر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے آل رسول۔ اور قاری صاحب، اللہ کی قسم یہ ایسا ہے، ایسا ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ازہروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ، آپ فرماتے ہیں میں فیصل آباد میں تقریر کر رہا تھا، تو تقریر بھی کئی دفعہ لگتی ہے، کئی دفعہ نہیں لگتی۔ اب اس کا کسی کو پتہ نہ ہو، آپ کو تو پتہ ہے، طاہر صاحب کو تو پتہ ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں ادھر سے پلٹا ماروں تقریر پھر نہ لگے، ادھر سے پلٹا ماروں تقریر پھر کوئی نہ لگے، تو جو پھر نہ لوگوں کی ہو۔ کہتا ہے میں نے دور دیکھا بورڈ کا درخت تھا، اور بورڈ کے نیچے ایک بابا کھونڈی کے اوپر یوں ٹوڈی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، کھونڈی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے جب نظر ڈالی نا، تو نظروں سے نظریں ملی تو وہ حضرت شیخ سعدی ہی تھے۔ وہ کہتے ہیں جب تک وہ ربائی نہیں پڑھو گے تب تک بات نہیں بننی، تب تک بات ہے۔ خدایا بحق کے، بولیے نا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے آل رسول۔ حضرات ذی وقار، یہ خوبصورت تقریب میں 3 سال سے میرا نام خطاب پہ ہوتا ہے، اور آج باری مجھے پہلی دفعہ ملی ہے خطاب کرنے کے لیے، تو میں باہر کیا جی بالکل،
تو میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کے. اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو کہتے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ محافل کا منانا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا الا فی الایمان ویدخل الجنت بغیر حساب. فرمایا جس نے حضور کے میلاد کی خوشی میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وہ جب بھی دنیا سے جائے گا لا الہ پڑھتا ہوا جائے گا، جب بھی دنیا سے جائے گا کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور میرا رب اس کو بغیر حساب جنت بھی عطا فرمائے گا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں توفیق ملتی ہے میلاد النبی کی محافل سجانے کی. ہم حضور سے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، ہم حضور سے بولیے نا، بول دیجئے مجھے آواز پہنچ جائے گی. محبت کرتے ہیں حضور سے، دیوانگی کی حد تک محبت کرتے ہیں، اور اس نام کو ہم اپنے لیے حرز جاں بنائے ہوئے ہیں. اور یہ نام ہمارے دل کو قرار دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے. اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد مولانا روم نے اپنی ساری مثنوی میں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، سبقن پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، مولانا روم نے بار بار مثالیں دی ہیں، اور مثالوں کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے. کہیں اللہ والوں کی سنگت کی بات کرتے ہیں تو لکڑی کی مثال دیتے ہیں، کہیں اللہ والوں کی سنگت کی بات کرتے ہیں تو کوئی اور مثال دیتے ہیں، اور کہیں سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو کوئی اور مثال جو ہے وہ لے کے سامنے آ جاتے ہیں. اب مولانا روم محبت کی بات کرتے ہیں. محبت کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی نے مجنون کو دیکھا، وہ صحرا پہ بیٹھا ہوا ہے، اور صحرا پہ بیٹھا ہوا وہ اپنی انگلی کے ساتھ کچھ جو ہے وہ لکھ رہا ہے، اور جب قریب گیا تو لکھ رہا تھا لیلا. تو جو ہے نا آپ بھی کیا لکھ رہا تھا؟ لیلا. لیلا لیلا نام لکھتا جا رہا تھا. موجیں آتی تھی اور مٹی اس ریت کو مٹا دیتی تھی، وہ پھر لکھ دیتا تھا. یہ بار بار عمل جاری ہے. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ مولانا روم اس کو منظوم کر لیتے ہیں. گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم. وہ کہتا ہے لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں. پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ کہا ہوگا تو کچھ نہیں، بس دکھی دل کو قرار مل جائے گا، دکھی دل کو قرار مل جائے گا. اور میرے استاد گرامی فرماتے ہیں یارو، اگر مجنو کو نام لیلا سہارا دیتا ہے تو کیا عاشق کو نام محمد سہارا نہیں دیتا؟ میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد. اور قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پڑھا، شاعر کہتا ہے میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں نہیں جاتی، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں نہیں جاتی. کیوں؟ میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. تو دوستان عزیز وقار، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اور شادی نبی کا مسئلہ کیا. شادی مسئلے بڑے بڑے حل ہوتے ہیں خدا کی قسم. جب حرم میں جاتے ہیں نا، تو میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا تھا. 25 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ عمرے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا. تو عمرے کی تیاری تو خیر میں مولوی تھا، پہلے بھی کچھ تھی، کچھ ساتھ کتاب بھی لے کے گیا. اب جب حجر اسود بالکل سامنے آیا نا، تو پڑا ہوا تھا کہ چوم کے شروع کرنا ہے. کیا کرنا ہے علامہ صاحب؟ چوم کے شروع کرنا ہے. اچھا، میں نے کہا اتنے رش میں چوم نہ سکے تو پیر صاحب نے کیا بتایا؟ بولیے تو صحیح، دور سے ایسے کر لو، چومنے کا ثواب مل جائے گا. یار سبحان اللہ تو کہیں آپ کو مزیدار بات سنانے والا، دور سے یوں کر لے، چومنے کا ثواب مل جائے گا. میں نے کہا یار آج کے بعد کسی کو دلیل دینی نہیں. وہ پوچھیں کس کی؟ ارے یہ جو کہتے ہیں انگوٹھے چومنا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں انگوٹھے چومنا
کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جب میں ایسے استلام کرنے لگا نا، میں نے کہا مولوی مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر حجر اسود تک پہنچ نہ سکو تو ہاتھ یوں سے ایسے کر لو اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو چوم لو، تمہیں چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا یار پتھر کا تصور کر کے انگلیاں چومو تو چومنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ارے میں تو ساری زندگی محمد عربی کا تصور کر کے اپنے انگوٹھے چومتا آیا ہوں، مجھے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ میں تو ساری زندگی محمد عربی کا تصور کر کے اپنے انگوٹھے چومتا آیا ہوں، مجھے ثواب کیوں نہیں ملنے والا؟ مجھے بھی میرا مالک اجر اور ثواب ضرور عطا فرمائے گا، میرا مالک ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ بات مختصر کریں گے، صغیر بھائی آ گئے، ہماری محفل کے مرکزی شناخہ ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت پیار کرنے والے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ لوگوں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے افتخار صاحب نے حکم دیا، حضور سے ہم پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھائی جان؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں قبلہ علامہ طاہر رضا قادری صاحب سے کہیں یہ 4 گھنٹے تقریر کریں گے، اس لیے حضور سے پیار کرنا چاہیے۔ قرآن میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، حدیثوں میں یہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں ان میں سے کچھ بھی بیان نہیں کرنے والا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں پھر بھی ہم نے حضور سے پیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے قاری یونس صاحب لاہور سے آئے، گجرانوالہ میں کوئی نقیب نہیں تھا، قاری صاحب بڑے نقیب گجرانوالہ میں، لیکن ہم نے بلایا۔ اب میں آپ کو موضوع سمجھانے کے لیے، صغیر صاحب کو ہم نے لاہور سے بلایا، گجرانوالہ میں نعت خواہ نہیں تھے، کوئی سبب ہوگا نا، انہیں لاہور سے بلایا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ایئر احمد رضا قادری کو میاں صاحب نے لندن سے جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ دے کے بلایا، ایسا ہی ہوا جی، یہاں کوئی نعت خواہ نہیں تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں جی اسی کو سننا ہے۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا کیا باتیں ہوتی ہیں؟ میں 4 باتوں کا ذکر کرتا ہوں اور گفتگو اگلے 15 سے 20 منٹ میں سمیٹ لوں گا۔ 4 باتیں۔ سب سے پہلے ہم کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں، جو میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم بڑے لوگوں سے تعلق بناتے ہیں، مالدار لوگوں سے، چودھریوں سے، لمبرداروں سے، ایم پی ایم این اے سے۔ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کوئی مشکل وقت آ گیا تو میرے کام آئے گا۔ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا؟ اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے کہ لوگ بعض اوقات محبت بھی اتنی ملی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض لوگوں کو خمار ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی لیتے ہیں اور جان بوجھ کے اندیکھا سا کر کے گزر جاتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ یہ پاس آئے اور آ کے مجھے سلام کرے، اور جب اپنے سے بڑا نظر آتا ہے نا تو دور سے چل کے کہتے ہیں اچھا تو تسی کھڑے ہو ماشاءاللہ جی السلام علیکم۔ یہ دنیا کا اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، اس کے پاس منصب ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کا عہدہ میرے کام آ جائے گا، کبھی ضرورت پڑے گی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بتانا ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں، یا پھر اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب کمال ہوتا ہے۔ بڑا صاحب، صغیر صاحب کو لاہور سے اس لیے بلایا کہ یہ صاحب کمال ہے۔ نقیب یہاں بھی ہے لیکن قاری یونس قادری صرف لاہور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بلایا۔ صغیر صاحب کو ہم نے اس لیے بلایا، صاحب کمال۔ 2 باتیں ہو گئی، بولیے۔ تیسری بات، نہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ کل مشکل میں کام آ سکے، نہ ہی صاحب کمال ہوتا ہے لیکن وہ ہم سے پیار بڑا کرتا ہوتا ہے۔ پیر جی کا کوئی ملنگ، کوئی درویش، وہ ایسا ہوتا ہے نہ وہ کچھ خدمت کر سکتا ہے، یہ تو سر ایسے ہے، یہ تو خدمت لیتے بھی نہیں، ہم جاتے ہیں پیر جی کو پیش کرتا ہوں تو پیر جی کہتا ہے چال تو سانو دین جوگا رہتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا شہاب نامے میں پیر صاحب، وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا
تو ہمارے محلے میں ایک دربار ہوا کرتا تھا. دربار میں لوگ آتے تھے تو چادر شریف تھی, چادر کے نیچے جاتے وقت اٹھانیاں چونیاں رکھ کے چلے جایا کرتے تھے. کہتے تھے ہم بچے رات کو جاتے تھے, سارا دوپٹہ مارتے جیب میں ڈال کے لے آتے اور اپنے جناب جلیبیاں اور چیزیں. تو کہتے ہیں کہ پھر میں وقت گزرا اور میں ڈپٹی کمشنر بن گیا. جب ڈپٹی کمشنر بن گیا نا تو میں بوٹ شوٹ پہن کے پینٹ شرٹ پہن کے تو میں گیا, تو میں نے کہا بابا جی کو سلام کر کے آتے. تو کہتے ہیں میں گیا, میں نے وہاں پہ فاتحہ خوانی کی اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوا نکال کے 50 روپے نکالے اور میں نے چادر کے نیچے رکھے. کہتے ہیں کہ ابھی میں نے رکھ رہا تھا رکھے اور میں نے جو ہے تھوڑی دیر بیٹھا, مجھے یوں لگا جیسے بابا جی مینوں گھورن ڈے نے. اچھا ہن تو انہیں جوگا ہو گیا کہ سانوں پیسے دے سکے. شاب نامے میں کہتے ہیں اچھا ہن تو انہیں جوگا ہو گیا کہ تو سانوں پیسے دے سکے. قدرت اللہ شاب کہتا ہے میں نے اسی وقت جو ہے وہ 50 روپے پکڑے, واپس جو ہے وہ اپنے بٹوے میں ڈالے, چادر تھلے ہاتھ مارے, جنہیں پہاڑ ایسی پھر جیب ہی پا کے نکل ہے. یہ تو اللہ والے وہ لوگ ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا لیکن ہم سے پیار بڑا کرتا ہے تو ہم اس کا پیار دیکھ کر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے. 3 وجوہات میں نے بیان کر دی. اب چوتھی وجہ وہ جو معروف وجہ ہے کہ وہ سونا بڑا ہوتا ہے. گلی گلی اس چیز کی تو لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں نا, اس لیے پیار کرتے ہیں. میں ایک ایک روایت سناتا ہوں, ایک ایک بات کرتا ہوں اور ان چاروں چیزوں کو بتا کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہو کہ وہ بڑا کسی موقع پہ کام آنے کی امید ہے تو میرے حضور سے پیار کرو. اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہو کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے میرے حضور سے پیار کرو. اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہو کہ وہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے یارو پھر بھی حضور سے پیار کرو. اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہو کہ وہ سونا بڑا ہے پھر بھی محمد عربی سے پیار کرو, پھر بھی محمد عربی سے پیار کرو. اچھا ہم پہلی بات سے شروع کرتے ہیں جی. کل کلاں کام آنے والا ہے. ارے یارو کل کلاں سب سے مشکل دن وہ کون سا دن ہوگا؟ بخاری میں 6 مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے. کتنے مقامات پہ؟ 6 مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن لوگ سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا. یہ باتیں ساتھ لے کے جائیے گا خدا کے لیے. کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا. نفسا نفسی قرآن بیان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے بیٹوں کو چھوڑ رہا ہوگا. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا اور لوگ مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم آپ سید البشر ہیں, ابو البشر ہیں, آپ شفاعت کیجئے. جواب میں کہیں گے لست لہا, میں اس کام کے لیے, بولیے مختصراً بیان کرنی, میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جواب ملے گا لست لہا, میں اس کام کے لیے, جواب آپ دے دینا یار تھوڑا سا, اب میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آپ کہیں گے لست لہا, میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. جناب موسیٰ کے پاس آئیں گے, آپ کہیں گے لست لہا, میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. جناب سیدنا موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے, اے عیسیٰ آپ روح اللہ ہو, کلمت اللہ ہو, شفاعت کرو. آپ کہیں گے لست لہا, میں اس کام کے لیے نہیں ہوں. لیکن آپ کہیں گے اذهبوا بمحمد, لیکن ایک دروازہ دکھاتا ہوں جس دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا. جاؤ محمد عربی کے دربار میں چلے جاؤ, محمد عربی کے دربار میں چلے جاؤ. اب آدم کے پاس گئے تو جواب کیا ملا تھا؟ لست لہا. یہ عربی بول دیجئے, لست لہا, میں اس کام کے لیے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ لست لہا, لست لہا, لست لہا. لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے اور کہیں گے آقا آپ شفاعت کیجئے, میرے آقا باہیں کھولے ہوئے کہیں گے انا لہا, انا لہا, انا لہا. ارے میں تو ہوں ہی اسی کام کے لیے ہے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ
ٹہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ۔ جی ایک چیز ہوگی، میں بات ختم کرنے کی طرف، ایک چیز، کسی سے اس لیے پیار کرتی ہو تو کام آئے گا، خدا کی قسم حضور سے بڑھ کر کسی نے کام، حضور سے بڑھ کر کسی نے کام، بول دیجئے کسی نے کام۔ دوسری بات کی طرف آتے، کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب کمال ہوتا ہے۔ کرکٹروں سے پیار، فٹ بالرز سے پیار، کشتی کے کھلاڑیوں سے پیار، کس لیے؟ صاحب کمال ہیں۔ نعت خوانوں سے پیار، صاحب کمال ہیں۔ لوگوں سے پیار، علماء سے پیار، صاحب کمال ہیں۔ اچھا یہ بھی کمال ہے، ایک کمال پھر اور دیکھ لیجئے، اور وہ کمال کیا ہے؟ مکے کے سارے مشرک جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے کہتے ہیں زمین پہ تو ہم نے آزما کے دیکھ لیا، یہ ہیں تو معاذ اللہ جادوگر، استغفر اللہ۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جادو زمینوں پہ چلتا ہے، آسمان پہ جادو نہیں چلتا، اگر لاچار کرنا ہے تو نے کہے آسمان کا چاند توڑ کے دکھا دے، آسمان کا چاند توڑ کے دکھا دیں۔ نبی رحمت علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں کہے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط صرف اتنی ہے آسمان کا چاند توڑ دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا دیکھ لینا، کہا بالکل ہم مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ خدا کی قسم میرے حضور کی انگلی اٹھتی ہے، چاند اور ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ ایک بدو آتا ہے دوران سفر اور کہتا ہے محمد کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ معجزے میں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ سامنے درخت ہے، اگر وہ آپ کو نبی مان لے تو میں بھی نبی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر وہ مجھے نبی مان لے تو مان لے گا؟ اس نے کہا جی مان لوں گا۔ کہا پھر میں نہیں کہتا، تو ہی جا کے اس کو کہہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ کہا آپ کہہ دے سبحان اللہ۔ چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا۔ حضور نے کہا اسے کہہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، اگر تیرے کہنے پہ آ جائے۔ اس نے کہا پھر تو بڑی بات ہے، جا کے پیغام دیا، درخت جڑوں سے اکھڑتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا۔ میں نے ایک اور چیز بھی پڑھی ہے اور میں علامہ طاہر صاحب کو سنانا چاہتا ہوں، اور علامہ صاحب خدا کی قسم جب میں نے اس کا آگے مطالعہ کیا نا مجھے لطف آ گیا۔ قاری یونس صاحب کمال کیا ہے، جناب ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا حضرت بڑی حدیثیں روایت کرتے ہو، آپ نے بڑا تھوڑا سا زمانہ پایا، بڑا تھوڑا زمانہ۔ مکے کی زندگی میں تو آپ تھے ہی نہیں، مکے کی زندگی میں مسلمان ہی نہیں تھے، اور آپ مدنی زندگی بھی آپ نے ساری نہیں پائی ہے۔ آپ فتح مکہ کے قریب مسلمان ہوتے ہیں اور آپ اتنی حدیثیں روایت کرتے ہیں کہ مکثرین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جواب سنیے، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یارو میرا عالم تو یہ تھا مجھے تو کوئی چیز یاد رہتی نہیں تھی، مجھے تو کوئی چیز یاد رہتی نہیں تھی۔ کہا پھر ہوا کیا سے یاد؟ فرماتے ایک سبب تو یہ تھا کہ انصار چلے جاتے تھے کھیتی باڑی کرنے، مہاجرین چلے جاتے تجارت کرنے، میرے پاس نہ تجارت کا معاملہ تھا اور نہ میرے پاس کھیتی باڑی تھی، میں صوفہ پہ بیٹھا رہتا اور حدیثیں یاد کرتا رہتا۔ ایک سبب تو یہ ہے، لیکن کہتے ہیں یہ بھی کوئی اتنا پرماننٹ نہیں ہے۔ اصل سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اصل سبب یہ ہے کہ میں نے ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، حضور میں آپ سے بڑی بڑی باتیں سنتا ہوں ان کو بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کندھے پہ رکھی ہوئی چادر کو نیچے بچھا، چادر یوں اتاری سامنے بچھا دی۔ اب آگے توجہ، میں نے دو باتیں بیان کرنی ہے، ایک وہ جو آپ نے پہلے سن رکھی ہے، دوسری جو آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے چادر جو ہے بچھا دی، جب چادر بچھائی نا سرکار نے یوں بک بھرا، چادر کے اندر ڈال دیا۔ فرماتے زم ہوں، ابو ہریرہ لگا سینے کے ساتھ، کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا۔ اب راوی پوچھتے ہیں باقی سننے والے تابعین، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یار نہ کچھ بک میں تھا، سبحان اللہ کہنا سیکھ لیں یار، نہ کچھ چادر میں تھا، بظاہر نظر نہ آیا، لیکن ہوا کیا؟ فرماتے ہیں فما نسیت شیئم بعد ذالک، وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی کوئی چیز بھولی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جلتے ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے
خالی ہاتھ میں. اب جب زمانہ گزرتا ہے نا تو شکوک و شبہات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, شکوک و شبہات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھا, جب شام کا دور آیا نا, شام نے کہا یہ بوڑھا بزرگ, یہ صحابی رسول, یہ کیا بندے کو بتاتے پھرتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کبھی کوئی چیز بھولی نہیں. شک ڈالنے والوں نے شک ڈالا, اس نے کہا بلاؤ ذرا دربار میں. پلاننگ کیا ہو گئی؟ اب پلاننگ پر توجہ کرنا, لفظوں پر غور کرنا. پلاننگ ہو گئی جناب. کیا؟ اس کا سیکٹری تھا, نام اس کا ابو زازا. ابو زازا کہتا ہے مجھے شام نے کہا کچھ سوال تیار کرو. کہتے ہیں میں نے سوال نامہ تیار کیا لمبا سا, مجھے رجسٹر دے کے پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور کہتا ہے آپ میں سوال کرتا جاؤں گا, تم نے جواب لکھتے جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے. کہتا حضرت آپ حضور کے صحابی ہیں اور آپ نے حضور سے بڑا فیض لیا ہے, کچھ مسئلے ہیں ان پر احادیث پوچھنا چاہتا ہوں. تو جو بٹی تو ذائقہ آپ کا ذوق ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ کریں سوال. اس نے کہا جی میں کچھ باتوں کے بارے میں سرکار کے فرامین سننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا سوال کر. اس نے ایک سوال پڑھ کے دیا, آپ نے جواب میں حدیث بیان کر دی. ابو زازا کہتا ہے میں نے لکھ لی. پھر دوسرا سوال پڑھا, آپ نے پھر حدیث بیان کر دی. ابو زازا نے پھر لکھ لی. اب توجہ, کہتے پھر سوال کیا, آپ نے پھر حدیث پڑھی. ابو زازا نے پھر لکھ لی, حتیٰ کہ وہ سوال کرتا گیا, آپ جواب میں حدیث پڑھتے گئے, وہ لکھتا گیا. 400 صفوں کا رجسٹر تیار ہو گیا. کتنے رجوے؟ 400 صفحات کا رجسٹر تیار ہو گیا. اب حدیث پر, لفظ پر, روایت پر غور کرنا. کہتے ہیں ابو زازا کہتا ہے 1 سال تک وہ رجسٹر ہم نے رکھ دیا, اس کے اندر ہی لسٹ بھی رکھ دی. سال کے بعد اس نے کہا نکالو وہ رجسٹر, نکالو وہ لسٹ نکالی, وہ رجسٹر نکالا. اور نکالنے کے بعد کہا حضرت کو بلاؤ جی. حضرت کو, حضرت پھر آ گئے. کہا حضور وہ معاف کرنا, وہ جو پہلے آپ نے بتایا تھا کچھ باتیں بھول گئی, کچھ ضائع ہو گئی, ذرا پھر نہیں فرما دیں گے؟ سبحان اللہ کہہ دے یار, پھر فرما دیں گے. آپ نے کوئی بات نہیں, پھر بتا دیتے ہیں. وہ ترتیب کے ساتھ پھر لسٹ اس کے سامنے تھی. ابو زازا کہتا ہے اب کی بار رجسٹر میرے سامنے تھا, شام کے ہاتھ میں لسٹ تھی, وہ سوال کرتا جا رہا ہے. نبی کا صحابی جس کو حضور کے ہاتھوں سے ملا تھا, صاحب کمال سے محبت کرتے ہو, میں اس موضوع پر ہوں, صاحب کمال سے. ابو زازا کہتا ہے اب شام پہ لسٹ پڑھ رہا ہے, اور اللہ کے نبی کا صحابی جس کو حضور نے خالی بک سے بظاہر کچھ دیا تھا, وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں رجسٹر کے اوپر انگلی دڑا رہا ہوں, 1 صفحہ, دوسرا صفحہ, تیسرا صفحہ, چوتھا صفحہ, 100 200 300 400 صفحات پورے ہو گئے. اب پوچھا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں 400 صفحے پورے ہو گئے. ابو ہریرہ بولتے رہے لیکن ما زادہ ولا نقصا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہ ایک لفظ آپ نے زیادہ کیا تھا نہ کم کیا تھا, نہ ایک لفظ زیادہ کیا تھا نہ ایک لفظ کم کیا تھا. مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, پر 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اگر کسی سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ یارو وہ بڑا صاحب کمال ہے, تو خدا کی قسم میرے نبی سے بڑا صاحب کمال دنیا میں, میرے حضور سے بڑھ کر صاحب کمال کوئی نہیں ہے. تیسری بات, کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. ارے یارو حضور سے بڑھ کر کس نے پیار کرنا, حضور سے بڑھ کر کس نے پیار کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون پیار کرتا ہے؟ حضور نے پیار کیا جیسا امت کے ساتھ. جب حضور آئے تو زبان پہ کیا تھا؟ رب حبلی امتی, رب حبلی. گئے تو کیا تھا؟ رب حبلی امتی. اللہ اکبر. اور اس کا معنی کیا ہے؟ بولیے, بول دیجئے, زور سے بولیے. یا اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ, یہ ترجمہ اصل میں زبان پہ چڑھ گیا. کہا صاحب یہ ترجمہ نہیں ہے, اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظ ہبہ سنا ہے آپ نے؟ ہبہ سنا ہے؟ ہبہ ہونا ہے حوالے کرنا, دے دینا. حضور نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری امت بخش دے, میرے آقا نے کہا یا اللہ رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت منو ہی دے دے. رب حبلی امتی, مولا میری امت میرے ہی حوالے کر دے.
میری امت مجھی کو عطا فرما دے، پھر میں جانوں اور میری امت جانے۔ اور یہی بات وہ ہے جو حضرت پیر فیض الحسن نے کہی تھی۔ آل و بہار شریف والے کہتے ہیں میں اقبال کی بارگاہ میں تھا اور اقبال سے پوچھا اقبال رب کو کیسے مانا ہے؟ کہتا ہے اقبال بے ساختہ بول اٹھے، با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدائے من۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نے جب اقبال کا شعر سنا نا تو میں نے کہا فیض الحسن اقبال کو فارسی آتی تھی، اقبال نے کہہ دی تجھے آتی تھی تو نے سمجھ لی، لیکن جب جا کے پنجاب میں بتائے گا لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں آنی۔ کہتے ہیں میں نے ترجمہ پنجابی زبان میں کر دیا اور وہ اقبال کا شعر با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدائے من، کہتے ہیں میں نے ترجمہ پنجابی میں کیا۔ اور ترجمہ کیا ہے کملی والیا؟ رب میرے لئی باتاں نے چھپیا ہویا ہے پر تو میرے لئی ظاہر ہے۔ میں بھی رب نو رب منیا تو تو بھی رب نو رب منیا، پر میرے منن تے تیرے منن وچ فرق ہے کہ تو سب تو پہلا منیا انہوں، تو سب تو پہلا منیا انہوں، پر میں پہلا منیا تینوں تے پھر منیا انہوں۔ محبوبہ پھر بھی میرے منن تے تیرے منن وچ فرق ہے کہ میں منیا سن کے، میں منیا سن کے تے تو منیا ویکھ کے۔ محبوبہ میری شنی دے تے تیری دی دے، ہن میں جانا تے تو جانے، اگے تو جانے تے او جانے، اگے تو جانے تے او جانے۔ یارو کسی سے اس لیے پیار کرتے ہو کہ وہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے، تو میرے حضور سے بڑھ کر کوئی بھی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ اور آخری بات چوتھی کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کسی سے پیار کرتے ہو کہ وہ سونا بڑا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور اگر اس کو اعظم چشتی کے لفظوں میں لے جائیں تو اعظم چشتی کہتا جے تے تو میرا یار نے ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے مکھ تو نقاب اٹھاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، بدلی دردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو نہ جاوے، جے نکلے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جے پاوے ہاتھ پھلا اندر ہاتھ پھلا تو ود جاوے، جے کھولے پیچ زلف دے راہی راہ پل جاوے۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علمہ وچ نہ آوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی منو کدرے نظر نہ آوے، ایڈا سونا ماہی منو کدرے نظر نہ آوے۔ دیکھیں نا کسی کو سونا بتانا ہونا کتنا ہے، تو قاری صاحب مثال تلاش کرتے ہیں، مثال تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں نا، بھتیجے بھتیجیاں، تو ہمیں بھی جانا پڑتا ہے بچی دیکھنے کے لیے یا بچہ دیکھنے کے لیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو 2-3 بندے جاتے ہیں گھر میں سے، تو بچی دیکھ کے آتے ہیں یا بچہ دیکھ کے آتے ہیں۔ علامہ طاہر صاحب پھر جو نہیں گیا ہوتے نا پوچھتے ہیں منڈا کہندا سی، منڈا کہندا سی، پھر کہنا جویں اپنا نہیں چھوٹا فلانا منڈا اینا کو قد سی، ٹھیک ہے، اس طرح کا چہرہ تھا، اس طرح کا جسم تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ سابقہ مثال موجود ہوتی ہے۔ جب کسی کا حسن بیان کرنا ہو، کسی کا حلیہ بیان کرنا ہو تو سابقہ مثال موجود ہوتی ہے۔ اس معاملے میں صحابہ کو بڑی پریشانی تھی۔ حضرت حسان نے تو حضور کے سامنے ہی ختم کر لی نا۔ حضور نے کہا حسان نعت سنا، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب جناب جابر سے تابعین پوچھتے ہیں جابر حضور کیسے تھے؟ اب جناب جابر سوچتے ہیں حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے؟ اب ان کو بتانا ہے، تابعین نے دیکھا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ صحابی بھی مثال کوئی نہیں تھی، صحابہ کے پاس بھی مثال ہے۔ اب پتہ نہیں اپنے آپ کو صحابہ کے نوکر کہتے ہیں یا صحابہ سے بڑا کہتے ہیں، جو نبی کی مثال تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ میں نوکر صحابہ دا اور نبی کی مثالیں بھی، صحابہ تو کہتے ہیں حضور تواڈے نال دا سا ویکھے ہی کوئی نہیں، تو حضور ویندے بھی کسے ماں نے جمعے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جناب جابر پریشان ہے،
لوگ پوچھتے ہیں جابر حضور کیسے تھے؟ آپ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی مثال نظر نہیں آتی، بالآخر 14ویں کا چاند نظر آ جاتا ہے، تھوڑا سا جواب دیتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر، فرماتا ہے یار جی سمجھ میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات تھی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے جناب جابر رک گئے، فرماتے نہیں ایسے بھی نہیں تھے۔ کہا پھر کیسے تھے؟ فرمایا تمہیں کیسے بتاؤں کیسے تھے؟ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ارے یار جیسے حضور تھے ایسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آیا ہے، نہ ایسا کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آیا ہے۔ کارے ما آخر شد و آخر سے ما کارے نہ شد، مشت خاکے ما غبارے کوچائے یارے نہ شد، دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی وما علیہ الا اللہ۔